السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ پڑوسی ملک سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ممتاز عالم دین مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو حضرت کی شخصیت سے متعلق اور حضرت کی خدمات سے متعلق آگاہ کرتے چلیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر تھے۔ مفتی اعظم رفیع عثمانی صاحب 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی تھے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالمدارس العربیہ کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر، کراچی یونیورسٹی اور ڈاؤ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ ممبر، اسلامی نظریاتی کونسل، رویت ہلال کمیٹی اور زکوٰۃ و عشر کمیٹی سندھ کے ممبر اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپیلٹ بینچ کے مشیر بھی رہے ہیں۔ حضرت کا تحریک ختم نبوت، دفاع صحابہ، مذہبی سیاسی تحریکوں میں نمایاں کردار رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ 21 جولائی 1936 میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنما مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن پاک کا آغاز دارالعلوم دیوبند سے کیا۔ سن 1947 میں خاندان کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو حضرت کی عمر 12 سال تھی۔ 1948 میں مسجد باب السلام آرام باغ کراچی سے حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کی۔ 1951 میں اپنے والد کی قائم کردہ دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی نانک واڑہ سے درس نظامی کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ آپ کا شمار دارالعلوم کے اولین طلباء میں ہوتا ہے، جہاں سے 1960 میں عالم فاضل مفتی کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت رحمہ اللہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہی تدریس کا آغاز کیا۔ 1971 میں دارالفتاء اور دارالحدیث کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہوئیں اور 1976 میں مفتی شفیع عثمانی صاحب جو حضرت کے والد محترم تھے، حضرت شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے انتقال سے دارالعلوم کے انصرام و انتظام آپ کے کندھوں پر آیا۔ آپ کی شبانہ روز ان تک جد و جہد ہے کہ دارالعلوم کا شمار آج پاکستان کے منفرد منظم بڑی جامعات میں ہوتا ہے۔ سن 1995 میں مفتی اعظم ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو اعلیٰ ترین علمی خدمات پر مشاہیر علماء کرام نے مفتی اعظم پاکستان کا عہدہ آپ رحمہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ہر موقع پر آپ نے قوم کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ اس کے بعد آپ ایک علمی شخصیت تھے۔ ملک و ملت کے لیے آپ کے علمی اور سماجی گراں قدر خدمات ہیں۔ 2 درجن سے زائد ضخیم تحقیقی، علمی اور اصلاحی کتب اور دیگر شاہکار کتب تصنیف فرمائی، جن میں اختلاف رحمت، فرقہ بندی حرام، 2 قومی نظریہ، فقہ میں اجماع کا مقام، یورپ کا جاگیرداری، سرمایہ داری اور اشتراکی نظام کا تاریخی پس منظر سمیت دیگر کتب شامل ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، سماع سے گفتگو میں مفتی رفیع صاحب کا کہنا تھا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ پوری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے۔ ان کا انتقال ریاست کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال اتنا بڑا نقصان ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مزید گورنر سندھ نے مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ان کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا ایک عرصے تک پر نہیں ہو سکے گا۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے مفتی صاحب رحمہ اللہ کی خدمات بے مثال ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیے عظیم نقصان ہے۔
محترم ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور حضرت کے متعلقین اور جملہ وارثین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔